الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور العینین واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی وازواجک یا سیدی یا سیدی وبناتک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ آپ نے سن لیا ہے، طبیعت ناساز ہے، الفاظ بھی پوری طرح نہیں بولے جا رہے ہیں، اور جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ تقریباً 2.5 گھنٹے کی تقریر میں کوشش کروں گا 15 منٹ میں انشاءاللہ العزیز۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شروع میں خواب آتے تھے، پیارے پیارے خواب، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کے لیے خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی کے ذریعے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش فرمائی، اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ٹھیک نہ ہوتا کہ نبی کے لیے خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام خود عرض کر دیتے جناب آپ کیا کر رہے ہیں۔ پھر اگر یہ دونوں ہی اس بار پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود فرما دیتا بھئی یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے تو فرمایا کہ تم نے تو اپنا طرف سے سارا کام پورا کر لیا۔ تو یہ سارے معاملات خواب تھے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پیارے پیارے خواب آتے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک لکھتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ کئی دن آپ کبھی تھوڑا سا دودھ لینا، کبھی ستو لینے اور نکل جانا۔ ایک مرتبہ آپ غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے، اور یہ کون آیا تھا؟ حضرت جبرائیل میں۔ آج تو ہم بڑے رام جبریل آیا سی یار، یہ ذہن میں رکھیے گا جس طرح ہم بشروں میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ نعت خوانوں کا حصہ ہوتا ہے یار، بس آپ مجھ سے سننے کافی ہے۔ اللہ آپ کو دونوں جان میں اتنی عطا فرمائے۔ توجہ ہے جی بسم اللہ۔ وہ توجہ اس طرف گئی نا تو میرا اللہ کرے میں دوبارہ آ جاؤں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا غوث اعظم دستگیر۔ تو یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ جس طرح ہم بشروں میں سب سے اونچی ذات اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا ہے، اسی طرح نوریوں میں سب سے اونچی ذات حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی یہ نہیں نا جبریل آیا سی، نہیں، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام۔ خیر، اور
آئے وہاں جہاں غار ہے، اور وہ غار مجھے لگتا ہے کہ بھائی رفیق نے بھی دیکھی ہوگی، ہمارے سچا نگینہ صاحب نے بھی دیکھی ہوگی، اور بہت سارے بھی ماشاءاللہ جن کو نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ پاک کے رستے سے لے جائے. آمین آمین الہی آمین. میرے جیسے قد اور کاٹ کے آدمی یہ دونوں اکٹھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. بس اتنا ذہن میں، چھوٹی سی ہے وہ غار، ایک کھڑا ہو ایک بیٹھا ہو پھر تو ہو ہے، وگرنہ غار میں صرف اتنی سی جگہ ہے. آیا کون تھا؟ حضرت جبریل. اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا قد کتنا ہے؟ حضرت میکائیل کی بات کر دیتا ہوں علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا قد عطا فرمایا ہے کہ زمین سے نیچے پاؤں اور آسمانوں سے اوپر سر. یہ حضرت جبریل کیسے آ گئے؟ تو میں نہیں کہہ رہا، شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ ہمت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنا ایک جسم مبارک سدرۃ المنتہا پہ رکھ کر دوسرے جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی پیاری غار میں آ گئے. اللہ اکبر. اب سوچیے اگر حضرت جبرائیل امین آ سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی یہاں تشریف لا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر، سبحان. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے نہیں پڑھنا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قلابے میں لیا، جس یہ نہ سمجھ نہیں تھی انج کہہ لو کہ جپھا مار لیا، پورا زور لگایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پوری مشقت پہنچی. اور ایک ترجمہ میں کیا کرتا ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں حضرت جبریل نے اتنا زور لگایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نو تریزیاں آ گئیں. پھر عرض کی پڑھی، فرمایا ما انا بقارئ، میں نے نہیں پڑھنا. پھر عرض کی، چھوڑا اور وہ دوبارہ قلابے میں، فرمایا میں نے نہیں پڑھنا. یہ کیا معاملات ہے بھائی؟ ہم تو کچھ سنتے آئے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سرکار نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوئی کاغذ رکھا ہوا تھا کہ نہ پڑھیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور 6 سال کا بچہ میرے سامنے لے آئیے اور میں اس کو بیٹا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ پڑھ لے گا کہ نہیں؟ پڑھ لے گا نا. اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اتنا، میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، لوگ انہوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ بچے سے بھی لفظ نہیں میں کہنا چاہ رہا. اس کا مطلب ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا، یہ نہیں فرمایا میں پڑھنے والا، فرمایا میں نہیں پڑھنا بس. اب اس بات کو سمجھیں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. اللہ. بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، خاص طور پہ جو غریب طبقہ یا متوسط طبقہ، جب بچی پیدا ہوتی ہے نا، پیدا ہوتے ہی یہ کی کرنا ہے بھائی، کی کرنا ہے،
کی کرنا ہے. تو اللہ نے توفیق دی, ایک چھوٹا سا پلاٹ لے لیا. اب 18 سال اس کو سنبھالا. جب منگنی ہو گئی, اب وہ دن کے لیے آئے, کہہ دیا بھئی اتنے دن کے بعد آ جانا. اب اس پلاٹ کی فکر ہوئی کہ چلو بھئی میں اس کو بیچوں. اپنے دوست سے کہا کہ بھئی آ جاؤ, کل چلیں گے, کچھ سامان وغیرہ خریدیں گے. جب وہ گیا تو وہاں پتہ یہ چلا کہ پلاٹ پر قبضہ ہوا ہے. اب کیا ہوا سمجھ نہیں آ رہی, کیا کروں. ایک سے بات کی, دوسرے سے بات کی, تیسرے سے بات کی. ماشاءاللہ آ جاؤ جی, آ جاؤ. ماشاءاللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ثنا خان آئے ہیں. کیا جی, ٹھیک ہو؟ ہاں شکر الحمدللہ. جی جی انشاءاللہ اس تو بعد دیں گے. جی احباب تشریف رکھیں, اپنے رشتوں پر تشریف رکھیں. جی توجہ ہے جی. جی بسم اللہ حضور. صرف ایک پلاٹ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بچی کے لیے سامان تیار کرنا ہے, اسی پلاٹ میں سے. سونا خریدنا ہے تو بھی اسی پر, بستر بنانے ہیں تو بھی اسی میں سے, کھانا کھلانا ہے تو بھی اسی میں سے. لیکن پلاٹ تو رہا نہیں. بڑی کوشش کی, نہیں بات بنی. اب جس دوست کو فون کیا تھا نا کہ بھئی آنا صبح چلیں گے, وہ بھی آ گیا. کہنے لگے بھئی آؤ چلیں. کہتا یار جا, میں نہیں جانا. یار تو آپ نے مجھے بلایا تھے. یار میں تجھے کہا نا کہ اب جاؤ, میں نے نہیں جانا. وہ اللہ کے بندے, کیا ہوا ہے, چل چلیں. کہتا تجھے کہا نا جا, میں نے نہیں جانا. اچھا ویسے تے دوستاں نہیں گلاں کرنا کہ جو میری دوستی ہے تو سانو اداں دا سمجھنا. او مینوں پتہ لگ سی تے میں تیری پلاٹ دی گل فلانے بندے نہ کر آیا, تو چل چلیے. اب بتائیے وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا, اس لیے کہ جو ساری رات اس بات میں رہا کہ میرا پلاٹ میرا پلاٹ میرا پلاٹ میرا پلاٹ, ختم ہو گیا. اب کچھ نہیں ہے. اب اسی پلاٹ کی بات ہوئی ہے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں بلکہ بھاگتا ہوا ہے. بس اس کو ذرا سمجھیے, میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دل میں بس ایک ہی تھا ہے بات, اللہ اللہ اللہ. بس سوچوں کا محور صرف اللہ 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 اللہ. بس میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آن کے کہتے ہیں اقرا, پڑھیے. فرمایا میں نے نہیں پڑھنا. آپ نے پورا زور لگایا, کلاوے میں لیا, پھر قرض کی. فرمایا کہا نا میں نے نہیں پڑھنا. تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا جا, میں نے نہیں پڑھنا. اب کیا عرض کی, اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ اے پیارے محبوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ کے نام کا واسطہ جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. آپ نے سوچا یہ تو اسی بات پر ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں. میری سوچوں کا جو مرکز ہے اسی کو دیکھ رہا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس عرض پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا. تو میرا اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے, اقرأ بسم ربک
ربك الذي خلق الإنسان علمه اللہم بھول جاتا ہوں، جب سے بیماری ہوئی ہے بس دوبارہ کوشتا ہوں. اللہ صحت عطا فرمائے. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حضرت جبرائیل میں آقا پڑھیے، رب کے نام کا واسطہ پڑھیے. تو میرے مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ جن میں سرکار جب واپس تشریف لائے تو آپ نے لفظ فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. یہ بخاری کی بات ہے. چلتا رہا کچھ عرصہ، وحی کا سلسلہ بند ہوا. پھر حضرت جبرائیل امین پھر حاضر ہوئے. عرض کی آقا، سرکار نے پڑھنا شروع کیا، وہی سلسلہ آتی رہی. پھر کچھ ایسا بھی معاملہ ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب لوگوں نے کیا کہا، رب اپنے نبی کو ناراض ہو گیا. بلکہ ہمارے فیصل آباد کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ چلے گئے تو وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت جبریل نے آکھیا ہی کہ یا اللہ میں وہی لے جاواں، تے رب فرمایا ہے کہ نبی نے رابطہ توڑ دیتا ہے، اساں رابطہ توڑ دیتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصہ کے بعد میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین لے کے آئے، اور کیا پیاری وحی، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے قسم ہے والضحیٰ، روشن کی، اگر اس کو میں تفسیر عزیزے کے حوالے سے پڑھوں تو اس کا مطلب ایک معنی بھی یہ ہے کہ والضحیٰ محبوب مجھے اس پیارے پیارے دن کی قسم جس دن دنیا میں تشریف لایا تھا، اور پیاری پیاری رات جس دن میں نے تجھے معراج کروایا تھا. ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا. ہم نے کیوں ناراض ہونا تھا؟ ہماری تو آپ کے ساتھ کنمنٹ ہے، ہم نے تو تمہارے ساتھ سارا معاملہ کیا ہوا ہے. وہ کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ محبوب، کہ پیارے محبوب آپ کے لیے ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ راضی کر کے ہی چھوڑے گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو آپ کی شان پہلے ہر لمحے آپ کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسرا کہ پیارے محبوب آپ کو راضی کر کے چھوڑنا ہے. جبھی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اب چاند کو 2 ٹکڑے ہو جانا چاہیے. اللہ نے محبوب نے ایسے ہی کیا. اب دیکھو نا، میں یہ کپڑا ہے، اس کو اگر میں
پھاڑنا چاہوں، اس کو دو ٹکڑے کرنا چاہوں تو کیا کروں گا؟ بڑا اٹھا بھائی، اگر میں کپڑے اس کے کاغذ کرنا چاہوں تو کچھ نہ کچھ زور لگانا پڑے گا نا۔ پر میرے مصطفیٰ اسلام تو بس ایسے ہی ہے بس۔ چلو یہ شاہد بھائی پڑھتے تو کیا پڑھتے، لیکن چلو میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لینا۔ بسم اللہ۔ چاند تو ہو گیا یوں انگلی اٹھی، سوئے سورج نے بھی آنکھ دی کھول لی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کی شان عطا فرمائی۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جگہ کا کنواں وہ کھارا ہے، سرکار کلی مبارک ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے۔ پھر حضرت جبریل کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پیارے محبوب، میرے پیارے جبریل، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کہ یا اللہ جب تک میرا ایک امتی جنت جانے سے رہ جاتا ہے میں راضی ہوں نہیں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، کل قیامت کے دن ہوگا نا۔ چلو ایک حدیث پاک اور سنائی دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ سرکار چلو میں ہوں گا اوکا سوکا لیکن کر لینا، یوں سرکار آئے، ایک ہاتھ اس طرف ہے، ایک شخص ادھر ہے، ایک ادھر ہے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے تو فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں قبروں سے ایسے اٹھائے گا۔ ایک طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ تو میرے سرکار کی پہلے ہی پتہ ہے کہ کس نے میرے پاس آنا ہے اور کہاں ہونا ہے۔ خیر سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی رسول کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے آپ کچھ کیے، آپ کچھ کیے، تو وہ سارے یہ بڑھیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى اس اور کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے۔ جب تشریف لائیں گے تو حالت کیا ہوگی کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر گلے جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کے سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، سیدی مرشدی محفل ملاد مصطفیٰ۔ سرکار لینگویج میں کہاں تھے ہو؟ آنا لہا، آنا اس کام کے لیے تو میں، اس کے لیے میں ہوں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اس دن اللہ تعالیٰ مجھے دعا سکھائے گا، میں اس دن یہ کروں گا، اللہ کی تعریف بیان کروں گا۔ پھر اللہ فرمائے گا محبوب، یہ الفاظ تو مشکاہ شریف کے انداز میں رہا ہے، اللہ فرمائے گا سونے سیتا چوک، یا اللہ میری امت، اللہ اچھا تیری اینی امت بخش دی، ہون تو چکو
ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ یا اللہ میں علی راضی نہیں ہویا میں علی راضی نہیں ہویا سونے اچھا تیری اینی امت بہت بخش دیتی سونے ہمتا ٹکنا آج جو سوال کرے گا عطا کیا جائے گا سونے پھر پاک پروردگار میں راضی نہیں ہویا جب تک میرا ایک امتی جنت جانو رہ جاندہ میں راضی نہیں اب سرکار کی اپنی شان تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ وہ آئے کہ کلی یا اللہ میرا فلانا می نظر نہیں آ رہا اللہ میں اچھا پھر یہ نہیں کرنا چاتی مار یہ جنت نظر آنا ہوئے تیرا اشارہ کرتے لے جا یہ اللہ کی بندیوں کی شان ہے تو میرے محمد اسلام کی شان ہی کچھ اور ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں میں نے تقریباً یہ 100 محفلوں میں یہ شعر پڑھ چکا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو منگتے ہیں اور آپ کی بارگاہ کے منگتے ہیں اور آپ سے مانگے اور ہم نے مانگ آپ نے ہم سے جو ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے کچھ نہ کچھ عطا فرمانا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کو آپ نے چادر عطا فرمائی ہے کسی کو آپ نے شفا عطا فرمائی ہے کسی کو آپ نے باب عطا فرمائی ہے کسی کو آپ نے کھانا عطا فرمایا ہے ہم تو مانگتے ہیں نا تو ہم تو مانگ کے عرض کرتے ہیں کہ خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ جو بات کرنے کے لیے آیا ہوں تو جو کیجئے جس کو سرکار نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے کوشش ہو جائے اور جنت جا سکتا ہی نہیں تو جس کو سرکار نے فرمایا یہ میرا ہے کائنات کی کوئی طاقت اسے جنت جانے سے روک بھی نہیں سکتی لیکن ہمیں کرنا کیا ہے بس ایسی زندگی گزارنی ہے کہ کل قیامت میں سرکار فرمانے یہ بھی میرا ہی ہے بس ہمیں اتنا کرنا ہے اور ہمیں کیا ہم نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہم تو مصطفیٰ علیہ السلام کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹائم تو میرا ہو گیا ہے چل میں ایک آپ کو سمجھ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے ہم نے ایک امت بنائی ہے جس کی یہ شان ہے کہ جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گی کوئی دوسری امت جنت میں جا نہیں سکتی عرض کی پھر یا اللہ وہ مجھے عطا فرما سبحان اللہ فرمایا اس امت کا اپنا کمال نہیں ہے تو میرے محبوب کی وجہ سے یہ سارے مال سبحان اللہ تو پھر پکاری صاحب پڑھا کرتے پھر میں تو آپ کہتا ہوں کہ تمنا کی موسیٰ نے اے رب تمنا کی موسیٰ نے اے رب بنا دے مجھے امتی مصطفیٰ کا تو بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی ہم میں شامل ہونے کے لیے باتیں کرتے رہے اور ہم تو سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے یا اللہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے تواڈی مجھے کہتا ہوں مہربانی فرمائے ہو انہاں دی رضا تو بغیر کچھ نہیں ہونا صرف یہ کہ اسی انہاں تک کوئی وسیلہ بنائیے نا وہ وسیلہ کیے میرے محبوب علیہ السلام دی پیاری اولاد پاک
سرکار دی اولاد پاک نوں جنہیں بھی پچھاں کرنے کی کوشش کی وہ خود بیڑا گرک ہو گیا. پھر میرے صحابہ محبوب اسلام سے صحابہ کرام پھر میرے محبوب اسلام کی ذات درود پاک انہوں پڑھ لو چنگے رہو گے. قیامت کے دن سرکار بھی مانگے یہ بھی رہی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. دوستان گرامی کا جناب حضرت والا شان بڑے خوبصورت انداز میں واز فرما رہے تھے اور اپنی طبع ناسازگی کے باوجود الفاظ کی تازگی اور لہجہ کی گفتگو کے ساتھ انہوں نے نوازا. جی ٹھیک. عظیم بھائی مائک آن کر دیجیے. میں جب تندرست ہوتا تھا تو اس وقت میرا ایک کلام وہ قاری صاحب رحمۃ اللہ سے میں نے لیا. اس سے کہتے ہیں سرکار دا قرطہ شریف بہت پڑھا ہے میں نے بہت پڑھا ہے. تو اب بھی لوگ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں بھی جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا. لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ قرآن مجید جس کو میں نے کئی سو مرتبہ پڑھا ہے بیماری کی وجہ سے حتیٰ کہ 4.5 سال ہو گئے بیماری میں. اس کے باوجود بسا اوقات ابھی بھی میں دعائے قنوت پوری طرح نہیں پڑھ سکتا. بسا اوقات مجھے رب جلدی سے کام کرنا پڑتا ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں. آپ کی محبت اللہ بہت جانتے ہیں. وقت بھی تو تھوڑا ہی ہے. کبھی شاہد بھائی بھی پڑھنا ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے مجھے آپ میرے سے دعا کرو نا اللہ توفیق دے کہ میں انشاءاللہ سناؤں گا. جی آپ کی خواہش ہے. دعا ویسے تو یہ ہے کہ قرآن کے آخر میں ہوتی ہے لیکن ہم کون ہوتے ہیں. میرا اللہ بھی ارشاد فرمائے کہ جب بھی مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماتا ہوں. تو اگر ان کا شوق ہے تو میں ماشاءاللہ 313 مرتبہ قرآن پاک ماشاءاللہ. سورہ رحمان شریف 100 مرتبہ, سورہ ملک, سورہ یاسین, سورہ فاتحہ 500 مرتبہ, پھر سورہ مزمل, سورہ اخلاص, سورہ کہف, یہ سارے یہ 100 مرتبہ, پھر کلمہ طیبہ 50,000 مرتبہ, درود پاک 12 لاکھ مرتبہ ماشاءاللہ. تو یہ تسبیح فاطمہ یہ 500 مرتبہ. تو اگر اللہ چاہے تو اس میں سے ایک گھر بھی قبول نہ فرمائے, اور اگر اللہ چاہے تو سارا ایک گھر کی بجائے کروڑ مرتبہ قبول فرما دے. کوئی نشانہ نہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب خلیفہ مامون رشید کی والدہ فوت ہوئی نا تو کسی نے کچھ نہ دیا, کسی نے کچھ دیا, کسی نے کچھ دیا. کیونکہ بڑے لوگ جب ان کے لیے پھر وہ آگے تک معاملہ بھی ہو جاتا ہے. بھی کسی نے 10,000 بڑے پاس سے کوئی دیتا. استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا آپ کی والدہ کے لیے ایک قرآن پاک نہیں, سورہ فاتحہ شریف نہیں, سورہ فاتحہ شریف میں جو بسم اللہ ہے پہلے وہ بسم اللہ شریف نہیں بلکہ بسم اللہ شریف کے لفظ با کا نقطہ وہ میں آپ کی والدہ کے اشعال کو کر رہا ہوں. بڑا غصہ یہ کیا کیا اس نے. جب رات ہوئی نا تو والدہ کو دیکھا تو کیا بات ہے, اتنی خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے, اور سامنے ڈشیں پڑی ہوئی ہیں. تو مجھے ماں جی جیڑیاں شمع پیجنا سن مل گئے ہیں وہ تو سارے مل گئے سن, پر جو کمال تیرے استاد صاحب دے سورہ فاتحہ شریف دے بسم اللہ شریف دے لفظ با دے نقطے نے کمال ہے نا. کیا مطلب خلوص 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 بس
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. خالق و مالک پاک پروردگار تیری پاک بارگاہ میں کرتے ہیں جو کچھ تلاوت کلام پاک کی ہے نعت پاک جو میں نے ٹھیک بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا اللہ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے. بلکہ اس پورے پروگرام میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دینا. العالمین تیری پاک بارگاہ میں کرتے ہیں ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے جو میرے مل کیا گیا العالمین اس پر ہمیں کچھ نہ کچھ ثواب عطا فرمائے گا. اور ہم تو نکمے نکارے لوگ ہیں. تیرے محبوب کے اسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کیسے کریں. بس اس میں تو کروڑ رحمتیں اور بے انتہا برکتیں نازل فرما کر سرکار دو عالم وسلم کو پہنچا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. کل انبیاء و صحابہ کرام اہل بیت کرام شہداء علماء فقہاء سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جتنے بھی سلاسل ہیں سب کی غلطوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. العالمین تیری پاک بارگاہ میں کرتے ہیں. پھر جو ہمیں ثواب عطا فرمائے اور اس کا صدقہ العالمین میاں محمد علی صاحب کے خاندان کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت خاص طور پر ان کے بھائی پچھلے دنوں ان کی مغفرت فرما. العالمین پر ان کے جتنے دوست احباب ہیں اور جو آج محفل میں آئے ہیں العالمین سب کی خیر فرما دے. سب کے جو بھی فوت چکان اس دنیا سے جا چکے ہیں العالمین صحیح العقیدہ سب کی خیر فرما دے. العالمین تیری پاک بارگاہ میں کرتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام اور صحابہ کی اہل بیت سے لگاؤ رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کا صدقہ العالمین ہمیں دونوں جان میں عطا فرمانا. العالمین اس محفل پاک کا صدقہ اس گھر پر گھر والوں پر اس محفل والوں پر رحمتیں نازل فرما برکتیں نازل فرما. العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. جو گھروں میں بیمار ہیں اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. العالمین اس کرونا کی لعنت سے بچا لے. العالمین سب کی خیر فرما دے. العالمین کوئی بھی ہو کرونا کی لعنت سے بچا لے. ہاں پر وہ لوگ جنہوں نے برما میں فلسطین میں اور کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی العالمین ان کا بیڑا غرق فرما. ان کا بیڑا غرق فرما. ان کا بیڑا غرق فرما. العالمین اس ملک پاکستان کی خیر فرما. سب کی خیر فرما دے. سب کی خیر فرما دے. العالمین جو پریشان حال ہیں ان پر پریشانی دور فرما دے. العالمین جن کو اولاد نہیں دی ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما دے. العالمین جن کو صرف بچیاں دی اولاد صالحہ عطا فرما دے. جن کو صرف بچے نہیں العالمین حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی نوکرانی عطا فرما دے. جن کو اولاد دی اولاد کے دکھ سے بچا لے. اولاد ہم سے بچا لے. جن کو اولاد دی ہے اولاد جوان ہے میرے مصطفیٰ اسلام کی شہزادیوں کو صدقہ اچھے رشتے عطا فرما اور انہیں غیبت عطا فرما دے. سب کی خیر فرما دے. سب کی خیر فرما دے. سب کی خیر فرما دے. العالمین پھر تیری پاک بارگاہ میں نماز پڑھنا با جماعت کی توفیق عطا فرما دے. العالمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ہر دل میں سکون عطا فرما دے. ہر گھر میں سکون عطا فرما دے. العالمین تیرے محبوب اسلام کے نوکر ہیں اس نوکری میں ہمیں قبول فرما اور اس کا صدقہ العالمین ہمیں قبر میں حشر میں سکون عطا فرما. پھر قبر پھر العالمین میں حشر میں مصطفیٰ اسلام کے گورے گورے نوری نوری شفاؤں والے عطاؤں والے پیارے پیارے ہاتھوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا خوشگوار خوش ذائقہ جامع کوثر عطا فرما. العالمین محبوب کریم السلام کے صدقے میں تو ہمیں جنت عطا فرمائی گئی. العالمین اور جنت میں سب سے بڑا انعام تیرا دیدار ہوگا. العالمین ہمیں اس دیدار سے اس انعام سے محروم نہ کرنا. محروم نہ کرنا. کسی کو محروم نہ کرنا. رب العالمین قیم الصلاة والذکر ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق سیدنا و سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. میں یہ